سر سے سایہ اٹھ گیا باپ کا، سر سے سایہ آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوغرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم تھا برپا، سب کے ہونٹوں پہ تھا بس یہ نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کوئی کلثوم کو دے دلاسی اور غم سے تڑپتی ہے بی بی، اور غم سے تڑپتی ہے بی بی، مولا پاس کرتے ہیں نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، گھر میں فرشتے عذاب بچھ گیا ہے، خانہ رب میں ماتم بپا ہے، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، آج کا دن قیامت سے کم نہیں، ایک اور میں چند شعر نظر کرتا ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے باپ کی میت پر کیا بیان کرتی ہیں، پیش کرتا ہوں۔ بابا نہ جائیے، بابا نہ جائیے، بابا نہ جائیے، میرے بابا نہ جائیے، زینب کی یہ پکار ہے، خدا را نہ جائیے، بابا نہ جائیے، بابا نہ جائیے، بابا تمہاری بات ستائے گا یہ جہاں، آنسو لہو کے غم کو رلائے گا یہ جہاں،
بے حال ہو گئی، غش سے اٹھی تو باپ کی میاد پہ رو پڑی، شانہ کھلا کہ باپ کا بولا نہ جائیے، بابا نہ جائیے، بابا نہ جائیے، بازو قلم جو ہوں گے تو گر جائے گا علم، دانتوں میں مشق ہوگی نہ اٹھ پائے گا علم، عباس نے تڑپ کے پکارا نہ جائیے، بابا نہ جائیے، بابا نہ جائیے، یاسر بھری ہے درد سے زینب کی التجا، غازی نہ ہوں گے سر پہ نہیں ہوگی جب ردا، بابا ہے اس لیے میرا نوحہ نہ جائیے، بابا نہ جائیے، بابا نہ جائیے۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں خیر مقدم۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود سرور الانبیاء پر، لاکھوں کروڑوں سلام سرور الانبیاء پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے تبع تابعین پر اور آپ کے چاہنے والوں پر اور خلفائے راشدین پر۔ معزز ناظرین، 21 رمضان المبارک، آج 1443 ہجری، یہ وہ عظیم دن 21 رمضان المبارک، وہ عظیم دن جو اس دن کو ایک سانحے میں تبدیل کر دیتا ہے، غمناک بنا دیتا ہے، جبکہ شیر خدا حیدر کرار اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی لاڈلے حضرت علی کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، 19 رمضان المبارک وہ دن جب اہل اسلام پر، علماء مصطفیٰ کے دلوں کے اوپر کاری ضرب لگائی جاتی ہے، جب حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم ابن ابی طالب کے عقب پر کاری ضرب ایک خنجر کی صورت میں لگائی جاتی ہے، اور وہ آپ کے رگو پے میں سرایت کر جاتی ہے اور آپ کے دل و روح کو نقصان پہنچاتی ہے، اس حد تک کہ آپ فرش نشیں ہو جاتے ہیں، آپ صاحب فراش ہو جاتے ہیں، اور 21 رمضان المبارک کو اب اللہ رب العزت سے اور بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہونے کا وقت قریب آ جاتا ہے، اور ایک عظیم باب جو 4 یاروں کا باب تھا وہ ظاہری طور پر بند ہوا چاہتا ہے، لیکن ایسے میں بھی آپ اپنے ہوش و حواس نہیں کھوتے، آپ پوری ملکیت کے حاکم، آپ اپنے چاہنے والوں سے، آپ اصحاب کرام سے فرماتے ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو شاید اب میرا وقت قریب ہے اور اب میں اس دنیا میں ظاہری طور پہ زیادہ وقت نہ رہوں اور میں تم سے بات نہ کر سکوں، چند لمحوں کے بعد میں گزر جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم چیختے ہوئے چلاتے ہوئے اور علم لے کر کے اور تلواریں لے کر کے باہر نکل جاؤ اور مجھے قتل کرنے والے کو ڈھونڈو اور اس کے ساتھ نہتے لوگوں کو بھی تم مار ڈالو، ان کو بھی قتل کر دو۔ نہیں نہیں، ایسی غلطی بالکل نہ کرنا، صرف اسے تلاش کرنا جس نے مجھے قتل کیا، جس کی وجہ سے میں ختم ہوا، اور سنو، اسے تکلیف نہ دینا، اسے دکھ نہ دینا، اس کے جسم کے اعضاء کو مت کاٹنا، صرف ایک ہی ضرب میں اس کو دنیا سے رخصت کر دینا، اس کو کھلانا پلانا، اس کو عزت بھی دینا، ایسا نہ کرنا۔ اگر
بدلہ لینا ہے تو اس انداز میں لینا، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، میں نے پیارے آقا سے سنا ہے کہ ہم بچوں پر ظلم نہیں کرتے، ہم نہتے لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، خواہ وہ مسلمان نہ ہوں، خواہ وہ ظالم کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ظالم قاتل کے اولادیں ہی کیوں نہ ہو، میں نے اپنے نبی سے سننا ہے۔ تم اپنے نبی کی کہی ہوئی بات کو ٹالنا مت۔ دیکھیے حضرت علی کی، آپ ذرا دیکھیے دریا دلی کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ایک کافر نے، ایک کاہن نے آپ کی جان لے لی ہے، اس کے باوجود آپ اسے دعا دے رہے ہیں، اس کے لیے نرم دلی اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ شیر خدا، وہ فاتح خیبر کہ جن کی ضرب سے خیبر کے دروازوں، در خیبر جو کہ ناقابل تسخیر تھا، اس کی گرہوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور وہ زمیں بوس ہو جاتا ہے۔ وہ شیر خدا کہ جو نظر اٹھاتے ہیں تو کفار کے دلوں کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ شیر خدا کہ جن کی زوجیت میں دونوں عالم کے سردار اپنی دختر کو پیش کر دیتے ہیں۔ وہ شیر خدا جو فتح مکہ کی عظیم کلید ہیں، وہ شیر خدا جو خدا کے لاڈلے ہیں، وہ شیر خدا جو شہر علم کے دروازے ہیں کہ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو علی کی اطاعت کرے گا، جو علی کی بات سنے گا، جو علی کو مانے گا، وہ گویا مجھے مانے گا۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے اصل میں اپنے نبی سے محبت کی، جس نے علی کو چاہا اس نے اصل میں اپنے رب کو چاہا، اور جس نے علی کی تقلید کی اصل میں اس نے خدا کو بھی پایا اور اس نے اپنے رسول کو بھی پایا۔ اس نے دین بھی پا لیا، اس نے دنیا بھی پا لی اور اس نے آخرت بھی پا لی۔ لاکھوں کروڑوں سلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس دن کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو بھی کریں گے۔ یوم شہادت حضرت علی کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوگی، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس وقت آپ سن رہے تھے کلام ایک خوبصورت حضرت علی ابن ابی طالب سے جو موسوم تھا، اور اس پیش کر رہے تھے حسن رضا غازی۔ ہم ان سے اجازت لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی موقع آئے گا تو ہم خوبصورت کلام آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم ناظرین بڑھتے ہیں اور چند لمحوں کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم، برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ 21 رمضان مبارک، وہ دن جو حیدر کرار کی شہادت کی وجہ سے غمناکی میں تبدیل جو مسلمانوں کے دلوں پر ایک کاری ضرب کے طور کے اوپر ایک گرہ لگا دیتا ہے، اور رہتی دنیا تک امت اسلامیہ کو، بچے کو، ہر شخص کو، نبی کے چاہنے والے کو غمناک کر دیتا ہے، کیونکہ ان سے اس دن ان کا چاہنے والا راہبر علمبردار کہ جس نے کم سنی میں ہی 10 سال کی عمر میں ہی اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا تھا اور لبیک یا رسول اللہ کہہ دیا تھا، ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے آل پر، ان کے اوپر کروڑوں لاکھوں سلام رحمتیں پیش فرمائے۔ آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ انشاءاللہ تعالی سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مفتی علامہ منیب اقبال صاحب، میں ان کی طرف چلتا ہوں اور حضرت علی کے حوالے سے میں ان کے سامنے کچھ گزارشات، کچھ سوالات رکھنے کی جسارت کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑا آپ کا علم ہے، بڑی آپ کی دسترس ہے، بڑی گہرا مطالعہ ہے، تھوڑا سا اس کا پس منظر بتائیے گا شہادت حضرت علی کا، چونکہ وہ حاکم بھی تھے، ان کے پاس قوت بھی تھی، ان کے پاس وسائل بھی تھے، ہتھیار بھی تھے، مجاہدین بھی تھے، بدلہ بھی لے سکتے تھے، اپنے آپ کو بچا بھی سکتے تھے۔ کیا اس کے محرکات اور وجوہات کیا تھی، حکمت کیا تھی اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس کو کوئی بھی مسلمان نظر انداز نہیں کر سکتا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاص آپ پر شفقت فرمایا کرتے تھے، خاص شفقت فرمایا کرتے تھے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بچپن ہی سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے پرورش پائی اور آپ وہیں پر تربیت پاتے رہے، یعنی خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست شفقت آپ پر رکھا، خاص دفتر آپ کے اپنے ہاتھ سے ٹرین شدہ تھے وہ۔ بے شک بے شک۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا وقت آیا، آپ امیر المؤمنین بنے، تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی لیڈر اچھا کام کرتا ہے اس کے خلاف بہت سارے پھر پروپیگنڈاز بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ مخالف بھی ہو ایک جاتے ہیں، فارورڈ گروپ جو ہے وہ تیار ہو ایک جاتا ایسا گروپ بن جاتا ہے کہ جو ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی گروپ میں سے ایسے ہی لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا، وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شہید کرنے کے ناپاک عزائم سے آگے بڑھا، اور موقع پا کر ایک دن اس نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہوا پایا، اور اس نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر 2 دھاری خنجر سے وار کیا اور آپ کا رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اب یہاں پر یہ جو شخص تھا، اس کو جب صحابہ نے پکڑا کہ یہ تو حضرت علی کا قاتل ہے، تو اس کے دماغ کے اندر اتنا خناس بھرا ہوا تھا، اتنا خراس بھرا ہوا تھا کہ یہ حضرت علی کو معاذ اللہ شہید کرنے کے بعد یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، اور وہ کلمے پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، ہاں، یہاں تک کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب ڈائریکٹ میں نے یہاں سے جنت کے اندر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اس نے جو کام کیا وہ اتنا بڑا، جس کو کہتے ہیں کہ ایک خلا اس نے اسلام کے اندر ڈال دیا کہ جس کو شاید ہم آج تک پورا نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ ذات ایسی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات مبارکہ پر اگر ہم بات کریں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو القابات اور جو ارشادات آپ کے لیے فرمائے وہ آپ ہی کی خصوصیت تھی۔ اگر ہم انفرادی طور پر دیکھیں صحابہ میں انفرادی طور پر، تو کچھ ایسی خصوصیات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ہیں جو شاید کسی اور صحابی کے پاس نہ ہیں اور نہ ہو سکتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتح خیبر کا جو واقعہ آپ نے ذکر بھی کیا، اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کل صبح علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس شخص کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی خیبر کی ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب سب صحابہ کہہ رہے ہیں، ہم سب یہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش یہ عالم ہمیں مل جائے اور ہمارے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے۔ صبح ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی کہاں ہے؟ علی نظر نہیں آ رہے۔ این علی ابن ابی طالب، علی نظر نہیں آ رہے۔ فقالو، تو لوگوں نے کہا یشتکی عینیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی آنکھوں میں ایک انفیکشن ہو گیا ہے، ایک مرض ہو گیا جس کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ، انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ فَأْتُونِي بِهِ، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے۔ اب دیکھیے یہ حدیث شریف کا الفاظ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کو مسلمانوں کے اندر درجہ ملتا ہے تو وہ بخاری شریف کو ملتا ہے۔ وہ حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حدیث کے الفاظ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَ، جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر ہوئے، بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں لگایا۔ یعنی یہ کیسی ایک دیکھا بظاہر دیکھا جائے تو بڑی عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، آپ اس کو آپ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص ہے اس کی کوئی بیماری، آپ اس کو اپنا تھوک تو نہیں لگائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تو اینٹی بائیوٹک ہے۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، برکتوں کا جو ایک بہتا دریا ہے، بہتا دریا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بزرگوں نے فرمائی کہ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو شخص اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا عام بشر کہتا ہے یا انسان کہتا ہے تو وہ اس کی غلط فہمی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم عام جیسے ہو بھی نہیں سکتے، ہم ان کے جیسے تو کسی صورت نہیں ہو سکتے، وہ ہم جیسے بھی نہیں ہو سکتے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فبصق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی عینیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ان کی آنکھوں میں وہ لعاب دہن لگا تو حضرت علی کہتے ہیں کہ کأن لم یکن بہ وجع، تو وہ آنکھ ایسی ہو گئی گویا کہ اس میں کبھی درد تھا ہی نہیں، کوئی تکلیف کوئی درد گزرا ہی نہیں اس آنکھ کے ساتھ۔ بس اس کے بعد پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو وہ علم عطا کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کے ہاتھوں خیبر کی فتح عطا فرمائی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پیچھے رکنے کا حکم دیا کہ آپ پیچھے رک جائیے۔ فقال، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبیان، کیا آپ مجھے پیچھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتے؟ فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے تو میرے لیے بن جا، جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون بھائی تھے تو میرا بھائی بن جا. لیکن آپ نے وضاحت فرما دی الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. موسیٰ کے بعد ہارون علیہ السلام نبی تھے، لیکن تم میرے بعد نبی نہیں ہوگا. لیکن جو قربت ڈسکریمنیشن کر دی تھی، بالکل جو قربت ان دونوں کے درمیان تھی وہی قربت ہمارے اندر بھی رہے گی. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور فرمایا وہو ولی کل مؤمن من بعد، وہو ولی کل مؤمن من بعد، کہ وہ میرے بعد ہر مؤمن کے ولی ہوں گے، ہر مؤمن کے ولی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو ایمان لائے. اور یہاں پر حضور علیہ السلام حضرت علی کو ولی قرار دے رہے ہیں. تو ان دونوں میں تطبیق کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہونا اور حضرت علی کا ولی ہونا کیا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ سے ولی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ولی رہے گا. اور حضرت علی کا ولی ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، جب سے اللہ نے عطا کیا تب سے ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تب تک یہ صفت رہے گی. یہ اللہ کی عطا سے، حضرت علی کی اپنی طرف سے نہیں ہے. تو فرمایا اس ولی سے مراد کیا ہے کہ حضور علیہ السلام جس طرح اپنی زندگی میں مسلمانوں کی غم گساری کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے معاملات کو حل کیا کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو میرے بعد مجھے نہ پاؤ تو علی کے پاس آ جانا اور اپنی مشکلات کو ان کے سامنے رکھ دینا. جس طرح میرے پاس آ کر تمہاری مشکلیں دور ہوتی تھی، علی کے پاس جا کر بھی تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں. اس کی شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر شفقت رہے، زیر سرپرستی رہے، اور ایک ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیکھتے رہے اور اس سے وہ استفادہ حاصل کرتے رہے، جو پوری زندگی ان کی جانتے تھے. تو اس بنیاد پہ وہ ان کو صحیح جواب دے سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص جو درجہ تھا وہ حضرت علی کو عطا فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام سے آپ نے تربیت پائی تو آپ کے اندر بہت سارے وہ اوصاف اور وہ عادتیں جو حضور علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اندر بھی پائی جاتی تھی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے ہم سے کہ آپ حضرت علی کو مولا علی کیوں کہتے ہیں، تو ہم اس کو یہی جواب دیتے ہیں کہ جب ہمارے حضور مولا ہیں تو پھر حضرت علی بھی ہمارے مولا ہیں. اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت ہے حضرت علی سے، حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ ابا بکر، اللہ تبارک و تعالی ابو بکر پر رحم فرمائے، زوجنی ابنتہ، کہ اس نے اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ وحملنی الی دار الہجرہ، وہ ہجرت میں بھی میرے ساتھ تھے. اور فرمایا حضرت علی فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر کے بارے میں، فرمایا واعتق بلالا من مالہ رحمہ اللہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے حضرت بلال کو اپنی رقم دے کر آزاد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. پھر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ رحم اللہ عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر پر بھی رحم فرمائے. یقول الحق، وہ جب کہتے ہیں حق بات کہتے ہیں، وَإِن كَانَ مُرًّا، چاہے وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو سچ بات کہہ دیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا رحم اللہ عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عثمان پر رحم فرمائے. فرمایا تستحییہ الملائکہ، کہ ان سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر حضرت علی نے اپنے بارے میں فرمایا کہ حضور نے میرے بارے میں کیا فرمایا کہ رحم اللہ علی، اللہ تبارک و تعالیٰ علی پر بھی رحم فرمائے. اللہم ادر الحق معہ حیث دارا، اور آپ نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ جہاں جہاں علی جائے حق کو علی کے ساتھ کر دے، حق علی کے ساتھ جاری ہو جائے. ایک مرتبہ یوم حدیبیہ کے موقع پر جب حضور علیہ السلام فتح مکہ کا واقعہ ہوا اور حدیبیہ عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے اور حدیبیہ سے پہلے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر کچھ مشرکین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کچھ لوگ خرج الیک ناس من ابنائنا و اخواننا و ارقائنا، ہماری طرف سے کچھ لوگ، کچھ ہمارے غلام، کچھ ہمارے بھائی آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ان کو دین کی کچھ سمجھ نہیں ہے، وہ آپ کے پاس آ گئے ہیں. آپ ایک کام کیجئے کہ انہیں ہمیں واپس لوٹا دیجئے، اگر انہیں دین کی سمجھ نہیں ہوگی تو ہم انہیں دین سکھا دیں گے. اپنے دین کی بات کر رہے تھے، وہ اپنے مشرک تھے، اپنی دین کی بات کر رہے تھے. حضور علیہ السلام نے اس کا کوئی رسپانس ڈائریکٹ تو نہیں دیا. حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایک ایسے شخص کو نافذ فرمائے گا، تم پر ایک ایسے شخص کو بھیجے گا کہ وہ شخص تمہاری گردنوں کو اڑا دے گا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو ایمان کے لیے چن لیا ہے. تو وہ لوگ کہنے لگے مشرکین کہ یا رسول اللہ وہ کون شخص ہوں گے, وہ کون شخص ہوگا؟ جب انہوں نے پوچھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہو گئے, اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. جب حضرت ابو بکر نے پوچھا تو حضرت عمر بھی پوچھ پڑے, یا رسول اللہ وہ کون ہوگا, آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہوگا کہ جس کو ابھی میں نے اپنی نعلین صحیح کرنے کے لیے دی ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنی نعلین ایک شخص کو دی تھی صحیح کرنے کے لیے کہ میری نعلین ٹھیک کر کے آؤ. جب لوگوں نے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنی نعلین ٹھیک کرنے کے لیے دی, یعنی وہ حضرت علی ہوں گے کہ جو ان پر نافذ ہوں گے اور ان کی گردنوں کو اڑائیں گے. مطلب وہ جانتے تھے کہ ان کا دور خلافت کب ہوگا, وہ کب کس طرح سے کیا معاملات ہوں گے, اور وہ زندگی کے معاملات سے بھی واقف تھے کہ کب وہ کون کون سے مارکے جو ہے وہ سر کریں گے. بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, یہ ساری احادیث ساری میں آپ کو ترمذی شریف کی سنا رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يحب علیا منافق ولا يبغضه مؤمن, کوئی منافق علی سے محبت نہیں کرے گا اور کوئی مؤمن ان سے بغض نہیں رکھے گا. جو مؤمن ہوگا ان کے دل میں کبھی بھی حضرت علی کے لیے بغض آ ہی نہیں سکتا, اور جو منافق ہوگا کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بغض ضرور ہوگا. جب اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے, بالکل احتیاط کرنی چاہیے. جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر صحابی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا, کیونکہ مہاجر تھے, سب کچھ سامان چھوڑ کر آئے تھے, گھر نہیں تھا, رہنے کے لیے کچھ نہیں تھا, گھر والے نہیں تھے. تو کیا ہوا کہ انصار صحابہ, ایک انصار صحابی اور ایک مہاجر صحابی کو, ان دونوں کو آپس میں بھائی بنایا گیا. اس کو کہتے ہیں مواخات مدینہ. مواخات کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک بھائی چارگی کا ایک نئی فضا قائم بھائی چارے کا ایک فضا قائم کیا. بالکل. تو اس میں ایک صحابی کو ایک صحابی سے بھائی قرار دے دیا گیا, سب ہو گئے. تو ہوا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انصار شاید وہ تھے جو پہلے سے مدینہ میں موجود تھے, اور جو مہاجر وہ تھے جو مکہ سے حضور کے ساتھ ہجرت کر کے پہلے وقتوں میں یا وقتاً فوقتاً وہاں پر بھیجے جاتے رہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اب ہوا کیا کہ سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا گیا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رہ گئے, ان کو کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا گیا. اللہ اکبر. تو فجاء علی, حدیث پاک کے الفاظ ہے فجاء علی تدمع عیناہ, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس حالت میں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک, آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان بھائی چارہ قرار دے دیا. ولم تواخی بین وبین احد, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا, میں اکیلا رہ گیا. اللہ اکبر. فقال له رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک خاص قسم کا پرندہ, بھنا ہوا پرندہ کھانے کے لیے آپ کے پاس لایا گیا. وہ خاص پرندہ تھا, بہت اسپیشل تھا, وہ اتنی آسانی سے ملتا بھی نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی, وہ پرندہ وہ جب آپ کے پاس کھانے کے لیے لایا گیا آپ نے دعا فرمائی اللہم ائتنی بأحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر, اے اللہ اس روئے زمین پر جو سب سے زیادہ تیرا محبوب بندہ ہو تو اس کو ہمارے ساتھ یہ پرندہ کھانے کے لیے بھیج دے. آپ نے ابھی یہ دعا فرمائی تھی. راوی کہتے ہیں حضرت انس بن مالک فجاء علی فاکل معه, حضرت علی تشریف لائے اور انہوں نے حضور کے ساتھ اس پرندے کو کھایا. یعنی حضور کی دعا کیا تھی کہ خلقت میں سب سے وہ شخص جس کو تو سب سے زیادہ پسند فرماتا اس کو بھیج دے. نسبت بھی تو ایسی تھی نا, جو بچپن سے آپ کی سرپرستی میں رہے ہو, تو وہ نسبت اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ اللہ پاک تو اچھا جس سے محبت کی جاتی ہے اصل میں اس سے منسلک چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے. تو رب کائنات کو معلوم, رب کائنات کے لیے تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ ان کے محبوب کا محبوب, تو محبوب کا محبوب بھی تو محبوب ہی ہوتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں, وہ بھی اسی درجے پر. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے ترمذی شریف کے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اخذ بید حسن و حسین, ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ پکڑا, دونوں کا ہاتھ پکڑا, اور ارشاد فرمایا من احبنی, جو مجھ سے محبت کرے, وَأَحَبَّ هَذَيْنِ, اور ان دونوں سے محبت کرے, وَأَبَاهُمَا, ان دونوں کے والد سے محبت کرے, وَأُمَّهُمَا, اور ان دونوں کی والدہ سے محبت کرے, كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت کے درجات میں ہوگا. جو ان سے محبت کرے گا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. یہ تمام وہ احادیث ہیں
جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی فضیلتوں کو بیان فرمایا، اور یہ وہ حدیث ہے جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری میں یہ بات آگے کنٹینیو ضرور کرنا چاہوں گا فضیلتوں کو بیان فرمانے کے بعد، کہ جہاں پر ایک تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی فضیلتوں کا معاملہ تھا، وہیں پر تمام اصحاب کے درمیان، خاص طور پر خلفائے راشدین کے درمیان حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کے آپس میں جو محبت کے تعلقات تھے بے مثال تھے، ان کا بھی بیان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ حب علی جو ہے، حضرت علی سے محبت جو ہے، یہ انسان کو اتنا اسٹرانگ بنا دیتی ہے اندر سے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو آپ کے ساتھی تھے اس زمانے کے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان ساتھیوں کی بھی بڑی عزت کیا کرتے تھے، بڑی تکریم کیا کرتے تھے۔ ان میں سب سے چھوٹے تھے عمر میں، اس وجہ سے بھی محبت ان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مقرب تھے، ان کے داماد تھے، اس لحاظ سے بھی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اور چند لمحوں کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔ یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے نسبت اور ان سے محبت کا آج ہم استعارہ بنے ہوئے ہیں۔ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ گفتگو کر سکے اور کچھ عرق ریزی کر سکے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ منیب فاروق، اور انہوں نے احادیث کی روشنی میں بڑی خوبصورت اور بڑی چیدہ اور بڑی ایسی باتیں ہمیں بتائی کہ جس کا علم ہمیں نہ تھا۔ میں مزید گفتگو کرنا چاہوں گا اور اس حوالے سے مزید جاننا چاہیں گے کہ چار یار حضرت ابوبکر صدیق سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی تک جاتا ہے، حضرت عمر تک چلتا ہے، اور حضرت علی پر یہ باب جو ہے وہ ظاہری طور کے اوپر بند ہو جاتا ہے۔ اور وہ دن، وہ غمناک دن تھا 21 رمضان المبارک کا، خوبصورت دن جو غمناک دن میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں ایک چھید کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جب بھی وہ اسے یاد کرتے ہیں تو ہر مسلمان کی جو کہ آپ کو چاہتا ہے، اور حقیقتاً یہ چاہت تو انہیریٹڈ ہے، یہ تو نسل در نسل ہمیں ملی ہے ہمارے اساتذہ کی طرف سے، ہمارے ماں باپ کی طرف سے، کہ جب بچہ روتا تھا تو اسے علی کی کہانیاں سنائی جاتی تھی، جب رات کو بچہ سوتا نہیں تھا تو ماں، دادا، دادی علی کی کہانیاں سناتی تھی، جب بچوں میں بہادری کی فقدان ہوتا تھا یا ہوتا ہے تو اسے علی کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں تاکہ وہ بہادر بنے۔ جب بچے کو بہادر بنانا ہوتا ہے، دنیا میں کامیاب بنانا ہوتا ہے، بے مثال بنانا ہوتا ہے، تو لوگ اپنی اولادوں کے نام علی کے ساتھ علی جیسے رکھتے ہیں، علی ابن طالب رکھتے ہیں خاص طور پہ، تاکہ وہ بچہ ان اوصاف کے ساتھ بڑا ہو جو حضرت علی کے پاس تھے۔ اسی حوالے سے مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور چار یاروں کی محبت کو ہمارے علامہ صاحب جو اجاگر کریں گے۔ جی علامہ صاحب۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی 9 ازواج تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، اب دنیا سے تشریف لے گئی، تو اس کے بعد پھر آپ نے مزید 8 نکاح فرمائے۔ آپ کی جو پہلی زوجہ تھی نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے آپ کی ایک بیٹی ہوئی جن کا نام تھا حضرت ام کلثوم۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس حضرت عمر فاروق نے حضرت ام کلثوم سے نکاح کا پیغام بھیجا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی، یعنی حضرت فاطمہ کی بیٹی تو حضور کی نواسی ہو گئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، ابھی ان کی عمر بہت چھوٹی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ قیامت کے دن ہر نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے حسب نسب کے، تو میں چاہتا ہوں میرا حضور سے حسب نسب مل جائے۔ بس آپ کا یہ فرمانا تھا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرما دیا۔ آگے سنیے، حضرت علی کی 5ویں جو زوجہ تھی ان کا نام تھا لیلا، ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ان میں سے ایک کا کیا نام رکھا؟ ان کا نام رکھا ابو بکر۔ ابو بکر ان کا نام رکھا، یعنی محبت کا یہ معاملہ ہے کہ ابو بکر سے محبت اگر انتہا تھی تبھی تو ابو بکر نام رکھا، کہ جب اپنے بیٹے کو دیکھیں گے ابو بکر کی یاد آتی رہے گی۔ حضرت علی کی 7ویں زوجہ تھی، اللہ اکبر، ان سے آپ کو 5 لڑکے پیدا ہوئے۔
اور ان میں سے بھی آپ نے ایک کا نام ابو بکر رکھا اور ایک کا نام آپ نے عثمان بھی رکھا. اللہ اکبر. ایسے ہی نہیں، عثمان بھی آپ نے نام رکھا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آپ جب امیر المؤمنین تھے تو آپ کو ایک فیصلہ کرنا تھا. آپ نے ایک فیصلہ کیا اور فیصلہ کرنے کے بعد جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا کہ حضرت آپ نے یہ فیصلہ تو کر دیا ہے لیکن میرے مطابق یہ فیصلہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہوگا. آپ نے جو مشورہ دیا بالکل مخالف تھا اور آپ نے کہا کہ یہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس طرح کا معاملہ کرتے دیکھا ہے. جب حضرت عمر نے حضرت علی سے یہ بات سنی تو حضرت عمر نے فوراً ہی اپنے فیصلے سے رجوع کیا، ریورٹ کیا اس فیصلے کو، اور اس وقت تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یعنی وہ فیصلہ اتنا ہائی لیول کا تھا کہ آپ نے فرمایا عمر نہیں ہوتے، علی نہیں ہوتے تو عمر آج ہلاک ہو جاتا. حضرت عمر کے ایک صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ بن عمر. جب آپ چھوٹے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، یا حضرت عبداللہ تھے یا حضرت عبد الرحمن تھے، میں نام بھول رہا ہوں، تو جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی عمر اور حضرت امام حسن اور امام حسین کی عمر برابر تھی، تو وہ بھی آپس میں بہت محبت کیا کرتے تھے. یہ سارے معاملات ہیں، تو بس یہ باتیں ہیں ساری. محترم ناظرین، الغرض کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر جس قدر بھی گفتگو کی جائے، جس قدر بھی عرق ریزی کی جائے، جبکہ بلکہ دنیا کی جتنی بھی روشنائی ہے اس کو یکجا کر لینے کے بعد اور اپنے تمام زور قلم کو اختیار کر لیا جائے اور کرتاس پہ رقم کیا جائے تو ہم ان کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتے. ہاں، ان سے محبت قرب الہی کا راستہ ہے، ان سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان عظیم لوگوں کی، ان عظیم خلفائے راشدین کی پیروی کرنے والا بنائے. اس کے ساتھ ہی آج اپنے میزبان کو مفتی منیب اقبال صاحب کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ 22 رمضان المبارک دوبارہ حاضر ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے، روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے اور ہمیں یاد بھی رکھیں گے. اللہ حافظ. نذرانہ کلام پیش کریں گے محمد عامر ہاشم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد. اللہم صل علی